बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम में हराम है मगर उसे पीने से सवाब मिलता है? जवाब: गुस्सा इस्लाम में हराम है मगर उसे पीने से सवाब मिलता है। सवाल: अगर कोई गलती सरजद हो जाए तो इसके अजाले के लिए क्या करना चाहिए? जवाब: सदका देना चाहिए। सवाल: मक्का को अमन का शहर बना, ये दुआ किस पैगंबर ने की थी? जवाब: मक्का को अमन का शहर बना, ये दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल: हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो के दौर में 10 आयत के खात्मे पर कौन सा निशान लगाया गया? जवाब: हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो के दौर में 10 आयत के खात्मे पर 5 का निशान लगाया गया। सवाल: अल्लाह पाक ने मखलूक जिन को किस चीज़ से पैदा फरमाया? जवाब: अल्लाह पाक ने मखलूक जिन को आग की लपटों से पैदा फरमाया। सवाल: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में सबसे बड़ा फितना किसको कहा है? जवाब: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में सबसे बड़ा फितना दज्जाल को कहा है। सवाल: वो कौन सी औरत है जिसको हमेशा पता होता है कि उसका शौहर रात को कहाँ होता है? जवाब: बेवा औरत को पता होता है। सवाल: कौन से फल को गरीबों का फल कहा जाता है? जवाब: बेर को गरीबों का फल भी कहा जाता है। सवाल: क्या कपड़े बदलने से वजू टूट जाता है? जवाब: कपड़े बदलने से वजू नहीं टूटता, कपड़े बदलने का वजू के टूटने से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किस दिन वफात पाई? जवाब: जुमे के दिन। सवाल: किस नन्हे सिपाही ने आंसू बहाकर ग़ज़वा बदर में शिरकत की इजाज़त हासिल कर ली थी? जवाब: हजरत उमैर बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हो ने। सवाल: अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा पेशे किस नबी को सिखाए? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल: हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा जाए इबादत को यहूदी किस नाम से पुकारते हैं? जवाब: हैकल सुलेमानी के नाम से।
सवाल, किन दो चीजों को मजबूती से थामे रखने का हुक्म दिया गया है? जवाब, एक अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, दो तफरका ना डालो। सवाल, अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब, अरकान इस्लाम 5 हैं। सवाल, काश मैं आज से 20 बरस पहले मर गई होती। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने ये अल्फाज किस जंग के बारे में कहे? जवाब, जंगे जमल के बारे में। सवाल, वो क्या चीज़ है जो नहीं होती तो लंबी होती है और जैसे जैसे पुरानी होती है तो छोटी होती जाती है? जवाब, मोमबत्ती। सवाल, कौन सी चीज़ देने से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है? जवाब, तोहफा देने से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। सवाल, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम बरहना क्यों रहते हो, तो चूंटी ने क्या जवाब दिया? जवाब, चूंटी ने जवाब दिया कि हम दुनिया में ऐसे आए हैं और ऐसे ही जाएंगे। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम्हारी कमर में कटे हुए निशान क्या हैं, तो क्या जवाब मिला? जवाब, चूंटी ने कहा कि अबूदियत के लिए खिदमत का पटका है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कौन सा पहर था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त सुबह सादिक का वक्त था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अबू तराब कहकर पुकारते थे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को अबू तराब कहकर पुकारते थे। सवाल, मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ जिस्म के किस हिस्से को होती है? जवाब, हज़रत हकीम लुकमान जिनको अल्लाह पाक ने हिकमत दवानाई अता फरमाई थी, उनसे पूछा गया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा है जिसे मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है, तो हकीम लुकमान ने फरमाया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है और वो हिस्सा इंसान के वजूद का मरकज़ भी है, जो रूह के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो रहे होते हैं तो दोनों ही शदीद तकलीफ़ में होते हैं। फिर इन दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता, लिहाजा मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इंसान के दिल को होती है। सवाल, अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले कौन सी फसल काश की थी? जवाब, अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले जौ की फसल काश की थी। सवाल, घटिया इंसान की क्या निशानी है? जवाब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर व कमतर समझे।
سوال: ام ایمن کون تھیں؟ جواب: ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو طالب ہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ان کو جڑ کٹا کا طعنہ دینے والا کون تھا؟ جواب: عاص بن وائل اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جڑ کٹا کہا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ جواب: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر بہت کم گوشت تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوال: عورتوں کے جسم کے کون سے بال ہیں جو سب سے جلدی بڑے ہوتے ہیں؟ جواب: عورتوں کے جسم کے منہ کے بال ہیں جو سب سے جلدی بڑے ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد کس بیوی سے ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سوال: بتائیے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ سوال: وہ کون سے دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا۔ سوال: ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب: مدینہ کی مسجد قباء میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا۔ سوال: کس عورت کو خدا کی بیوی مانا جاتا تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ سوال: دنیا کا پہلا ہسپتال بیمارستان کہاں بنایا گیا تھا؟ جواب: دنیا کا پہلا ہسپتال بیمارستان بغداد میں بنایا گیا تھا۔ سوال: کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟
जवाब, जन्नत में कोई भी जन्नती बगैर जोड़े के ना होगा, यानी बगैर निकाह के ना होगा। सवाल, कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं? जवाब, जो किसी कब्र पर बनाई गई हो। सवाल, किस मुल्क में लड़कियां खूबसूरत बनने के लिए सांप का खून पीती हैं? जवाब, इंडोनेशिया की लड़कियां खूबसूरत बनने के लिए सांप का खून पीती हैं। सवाल, क्या गैर मर्द का औरत की आवाज़ सुनना हराम है? जवाब, औरत की आवाज़ का कोई पर्दा नहीं, शरई हदूद का ख्याल रखते हुए बात कर सकती है। अलबत्ता औरत की आवाज़ में नरमी ना हो, लहजा कड़क होना चाहिए। सवाल, कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को इसकी कुनियत से याद किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में अबू लहब को इसकी कुनियत से याद किया गया है। सवाल, अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है? जवाब, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सवाल, कौन सा अमल करने वाले की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? जवाब, सदका करने वाले की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो एक शख्स ने डकार ली, तो इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी डकार को रोको, यानी कम खाओ, डकार नहीं आएगी, ताकि तुम हशर के दिन भूखे ना रहो। सवाल, कुरान करीम में कितने और किन किन कबीलों के नाम आए हैं? जवाब, कुरान करीम में 6 कबीलों के नाम आए हैं: याजूज, माजूज, आद, समूद, मदीन, कुरैश। सवाल, रोज़े की नियत की दुआ में कौन सी गलती करने से रोज़ा नहीं होता? जवाब, रोज़े के लिए नियत करना दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना, जैसा कि बाज़ लोग ये दुआ पढ़ते हैं, वह भी सौम गदिन नवेतु मिन शहर रमज़ान, कि जब तक आप ये नियत नहीं करेंगे तो आपका रोज़ा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करना ये मुस्तहिब है, लेकिन लाजिम नहीं है। इन अल्फाज को अदा किए बगैर भी रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि नियत दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। जब कोई शख्स सहरी के लिए जागे तो जाहिर है कि वो रोज़े रखने का इरादा रखता है, जब ही तो सहरी करता है। लिहाजा अगर कोई ज़ुबान से नियत की दुआ अदा करता है तो ये मुस्तहिब है। सवाल, क्या काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है? जवाब, काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है। सवाल, वो कौन सा नजीस जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है? जवाब, वो नजीस जानवर कुत्ता है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है।
سوال: سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں کتنی حوریں ملیں گی؟ جواب: سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں 72 حوریں ملیں گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: تم مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یہ آپ نے کس سے کہا؟ جواب: تم مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یہ آپ نے شہر مکہ کو کہا۔ سوال: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو کتنے عرصے تک کا محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو 1 سال تک کا محاصرہ رہا۔ سوال: گھر میں کس کیڑے کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے؟ جواب: چونٹیوں کا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے پہلے ہی آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں؟ جواب: وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ سوال: جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہو جائے گی؟ جواب: سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہو جائے گی۔ سوال: عیدین کے ایک موقع پر عصا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، بتائیں وہ عصا کس نے ہدیہ کیا تھا؟ جواب: عیدین کے موقع پر عصا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، وہ عصا مبارک شاہ حبش نجاشی نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کس سورت میں سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر زیادہ بار آیا ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کے 2 لقب بتائیے۔ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کے 2 لقب صاحب الحوت اور ذو النون تھے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک میں کتنی جگہ ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک میں 18 جگہ ذکر آیا ہے۔
سوال: نماز جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی سورت مبارک کی تلاوت فرماتے تھے؟ جواب: نماز جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ سوال: شدید گرمی کا عذاب کس نبی کی قوم پر نازل ہوا تھا؟ جواب: شدید گرمی کا عذاب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ سوال: قرآن مجید نے شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا ہے؟ جواب: فضول خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ سوال: عورت کس جگہ پر بغیر محرم کے نہیں جا سکتی؟ جواب: عورت حج و عمرہ پر بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ سوال: امام مہدی کس مہینے میں ظاہر ہوں گے؟ جواب: امام مہدی رمضان کے مہینے میں ظاہر ہوں گے۔ سوال: سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فوائد پہنچائے؟ جواب: تبلیغ و رسالت میں قوت پہنچائی، جان و مال سے غم گساری اور اذیت و غم میں برابر کی شریک اور وزیر صدق تھیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنی زبانوں کا علم دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 72 زبانوں کا علم دیا تھا۔ سوال: خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: خیرات کا حکم قرآن مجید میں 150 بار آیا ہے۔ سوال: سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس مقام پر آگے جانے سے معذرت کر دی تھی؟ جواب: سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر آگے جانے سے معذرت کر دی تھی۔ سوال: چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی سزا کی تجویز کس صحابی نے پیش کی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عرب کے پہلے شخص تھے جنہوں نے چوری کے سلسلے میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی تھی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں شامل ہوئی۔ سوال: بیعت رضوان دراصل کیا تھی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لینے کا عہد۔ سوال: کیا بیجا سوالات کرنا پسندیدہ عمل ہے؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بے شک تیری امت مسلسل یہ کہتی رہے گی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں تک وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے آگ پتھروں کی رگڑ سے پیدا کی۔ سوال: بیت المعمور کو کس نبی کے لیے زمین پر لایا گیا تھا؟ جواب: بیت المعمور کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زمین پر لایا گیا تھا۔ سوال: مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب: مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوال: سب سے بزرگ فرشتے کون سے ہیں؟ جواب: سب سے بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 70 سال تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے۔ سوال: امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب: اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں جن میں سے 600 دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی پر رہتی ہیں۔ سوال: سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ جواب: سب سے پہلے کاغذ پر حجاج بن یوسف نے لکھا۔ سوال: وہ کون سا چھوٹا سا کلمہ ہے جو غم اور پریشانی کی دوا ہے؟ جواب: وہ چھوٹا سا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، لیکن اصل میں بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو شخص اس کلمے کو پڑھا کرے یہ اس کے لیے 99 دکھ، غم، فکر اور بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری پریشانی ہے۔ سوال: زبور کب نازل ہوئی؟ جواب: زبور توریت کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ جواب: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ سوال: حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب: حضرت جالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سوال:
زیادہ رونے کی وجہ سے کس نبی کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے؟ جواب: زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی، اس کا نام بتائیں۔ جواب: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی، اس کا نام حسان بن ثابت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا؟ کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ سوال: خواب میں فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آنا اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، بشرطے ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ مثلا اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہو اور وہ اسے یاد کر کے روئے اور اس کے بارے میں سوچے تو بھی اسے خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آئیں تو یہ اس کا سوچ کا حصہ ہے جو انسان دن بھر میں سوچتا ہے، لیکن اگر انسان ان فوت شدہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا اور نہ ہی یاد کرتا ہے تو پھر اس صورت میں فوت شدہ لوگ خواب میں نظر آئیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ صاحب تعبیر کے نزدیک اگر کوئی فوت شدہ شخص خواب میں کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا مطلب خیر و برکت ہے، آپ کے حق میں بھلائی اور رزق میں اضافہ ہے، اور اگر فوت شدہ کوئی چیز لے جاتا ہے تو اس پر آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے، کیونکہ یہ کوئی پریشانی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایک وہ فوت شدہ شخص ہے جو خواب میں نہ کچھ دیتا ہے اور نہ لیتا ہے بلکہ پریشان نظر آتا ہے، تو اس کے لیے بھی استغفار کریں۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال: 3 دن لگاتار کیا پڑھنے سے ہر مقصد ہر مراد پوری ہو جاتی ہے؟ جواب: سورہ مزمل کو 3 دن لگاتار 41 بار پڑھنے سے ہر مقصد ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام موجود ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کے نام موجود ہیں۔
سوال، سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، سامری کا نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے دن وفات پائی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔